बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। अदनान और सलीम दो दोस्त थे। एक दिन वो किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे। दोनों का ताल्लुक एक गांव से था। वो रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र पर रवाना हुए। वो रेलगाड़ी में दौरान सफ़र एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे कि आसमान स्याह बादलों से भर गया और देखते ही देखते ज़बरदस्त गरज चमक के साथ बारिश बरसने लगी। बारिश शदीद हो रही थी कि रेलगाड़ी भी चलने से कासिर थी। अचानक एक ज़ोरदार झटके के साथ रेलगाड़ी रुक गई, जो पहले ही बहुत आराम और आहिस्ता से चल रही थी। इन दोनों ने गाड़ी से बाहर देखा तो बारिश बहुत तेज़ और मूसलाधार हो रही थी। तकरीबन तमाम मुसाफिर गाड़ी से उतरकर किसी महफूज जगह पहुंच चुके थे। ये दोनों भी गाड़ी से नीचे उतरकर किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। ये दोनों दोस्त बारिश से बचने के लिए दरख्तों के नीचे चलते हुए कुछ दूर जा निकले थे कि दूर से इन्हें एक बोसीदा सा मकान नज़र आया, जिसके अंदर जलती हुई रोशनी भी नज़र आ रही थी। वो रोशनी शायद किसी आग के जलने की थी, क्योंकि हवा की लो से वो फड़फड़ा रही थी। ये दोनों उसके नज़दीक जा पहुँचे, जो उस स्टेशन से करीब ही था। अदनान ने कहा, आओ सलीम, इस मकान को चलकर देखते हैं। मुमकिन है हमें यहाँ कुछ घंटे गुजारने की मोहलत मिल जाए। हो सकता है मालिक मकान बहुत मेहमान नवाज हो और हमारी मेज़बानी का इंतज़ार कर रहा हो। ये कहकर सलीम ने कहका लगाया और दोनों मकान की तरफ चल पड़े। जब वो मकान के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ इन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया, जो आग के सामने बैठा अपने हाथ सेंक रहा था। इन दोनों को देखकर वो बुजुर्ग बोला, आओ बेटा, मुसाफिर लगते हो। अदनान ने कहा, जी बाबा, हम दोनों गांव से शहर किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे कि अचानक शदीद बारिश आ गई। बाबा, कुछ देर के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हैं? हम बारिश के ख़त्म होते ही यहाँ से चले जाएंगे। बाबा ने इन्हें कहा, क्यों नहीं, आओ आग के करीब आकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाता हूँ। तब तक तुम आराम करो और आग सेको। उन्होंने देखा कि मकान काफ़ी पुराना और बोसीदा है और जगह जगह से जाले लटक रहे हैं। बाबा ने थोड़ी देर के बाद इस चाय के साथ खाना भी ला कर दिया। जब दोनों खाना खा रहे थे तो बाबा इन्हें बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। जब दोनों खाने से फारिग हुए तो बाबा ने कहा, अब तुम दोनों आराम करो, सर्दी काफ़ी बढ़ गई है। तुम दोनों के बिस्तर लगा दिए हैं, तुम दोनों ऊपर के कमरे में चले जाओ। जब अदनान और सलीम दोनों ऊपर जा रहे थे तो अदनान को खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि मकान बहुत बसीदा था और उस बूढ़े बंदे का अजीब नज़रों से देखना बड़ा खौफ पैदा कर रहा था और कुछ पुरसरार भी नज़र आ रहा था। सलीम तो बहुत थक चुका था, वो तो लेटते ही सो गया, मगर अदनान कुछ खौफज़दा लग रहा था। उसे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसे प्यास महसूस हुई। वो उठकर पानी पीने के लिए
نیچے آیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے نلکی کو کھولا تو اس میں سے پانی کی جگہ خون نکلا۔ نلکے سے اس طرح خون آتے دیکھ کر عدنان کے منہ سے خوف کے مارے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ چیخ اتنی زوردار تھی کہ سلیم کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی جلدی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگا، جہاں عدنان ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکا تھا۔ سلیم نے اسے اٹھایا اور آوازیں دیں، مگر سلیم کیا جانتا تھا کہ اس کا دوست خود ایک آسیب بن چکا ہے۔ ہاں، ایک بہت ہی بھیانک آسیب۔ اسی اثنا میں عدنان نے آنکھیں کھولی۔ سلیم کی نظریں اس کی آنکھوں کی طرف نہیں گئیں، جس میں صرف خون ہی خون اترا ہوا تھا۔ عدنان نے سلیم کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور اسے بتایا کہ نلکے میں پانی کی جگہ خون نکل رہا ہے۔ لیکن سلیم نے کہا، یار، نلکے میں تو پانی ہی نکل رہا ہے۔ عدنان نے دیکھا تو واقعی نلکے سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں دوست واپس اوپر کمرے میں آ گئے اور سو گئے۔ اب عدنان کا ڈر ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ خود ایک آسیب بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر انہیں ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ سلیم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے عدنان کو بستر پر موجود نہیں پایا تھا۔ اس نے عدنان کو آوازیں دیں، لیکن عدنان وہاں ہوتا تو ہی جواب دیتا نا۔ اس نے بزرگ کو بھی آوازیں دیں، بابا، بابا، بابا آپ کہاں ہیں؟ مگر بابا یعنی وہ بزرگ بھی نظر نہیں آیا۔ آخر وہ عدنان اور اس بابا کو آوازیں دیتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اسے شور سنائی دیا اور اس طرف گیا جہاں سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے اور اس کا شوہر اس کے سامنے مرا پڑا ہے۔ اس کی گردن پر دانتوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کا سارا خون پی لیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سلیم کو چکر آ گیا۔ اتنی دیر میں اس کی نظر عدنان پر پڑی، جو اسے کچھ عجیب سا دکھائی دیا۔ عدنان سلیم کو دیکھنے کی بجائے اس مردہ شخص کو دیکھ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عدنان چیخنے لگا۔ رات بھی ہونے والی تھی اور بارش بھی تھم چکی تھی۔ ریل گاڑی کے دوسرے مسافر بھی اکٹھے ہو چکے تھے اور مردہ شخص کو دیکھ کر کہنے لگے کہ پولیس بلاؤ۔ ان کے بلانے پر پولیس بھی وہاں آ گئی۔ پولیس نے لاش کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ انسپکٹر نے کہا، یہ تو لگتا ہے کسی نے اس کا خون نچوڑنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کا سفید جسم سفید پڑ چکا ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی نے اس کو ہلاک ہوتے دیکھا جس نے اس شخص کا خون پینے کی کوشش کی؟ کیا کسی نے دیکھا تھا؟ عورت نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے بچے کا کھلونا کمرے سے باہر رہ گیا تھا، یہ اٹھانے گئی۔ پھر باہر سے ایک چیخ سنائی دی۔ میں باہر گئی تو وہاں انہیں مردہ حالت میں پایا۔ سلیم نے اچانک عدنان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ سلیم نے اسے آواز دی تو وہ چونک گیا۔ عدنان کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ وہ انسپکٹر کو بھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سلیم لیٹ گیا ہے۔ وہ انسپکٹر کے پاس آ گیا، جو آگ کے پاس بیٹھا تھا اور تفتیش کر رہا تھا۔ اس نے عدنان سے بھی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ عدنان کی آنکھیں لال سرخ اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے چھلانگ لگائی اور انسپکٹر کی گردن پر دانت جما دیے۔ سلیم، جو عدنان کو جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا، کیونکہ عدنان ایک خوفناک ڈریکولا بن چکا تھا۔ انسپکٹر کی لاش ایک طرف پڑی تھی اور عدنان اب سلیم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلیم نے اپنی جان بچانے کے لیے
جلدی سے پستول نکالا اور اپنے بچپن کے دوست عدنان پر گولی چلا دی۔ اتنی دیر میں دوسرے مسافر بھی وہاں آ گئے۔ وہی بزرگ جو انہیں ملے تھے وہ بھی وہاں آ گئے اور بولے، یہ ایسے باز نہیں آئے گا، تم اس پر آیت پڑھ کر پھونک مارو، یہ خود بخود مر جائے گا۔ سلیم نے وہ آیت پڑھ کر جیسے ہی عدنان پر پھونکی، عدنان ایک دردناک چیخ کے ساتھ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اگر سلیم ایسا نہ کرتا تو عدنان اسے مارنے آ رہا تھا، کیونکہ اس کا پیارا دوست ایک بھیانک بلا بن چکا تھا۔ اتنے میں ریل گاڑی بھی چلنے کو تیار ہو چکی تھی اور طوفان بھی تھم چکا تھا۔ سلیم جب واپس ٹرین میں بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بوسیدہ مکان غائب ہو چکا تھا۔ اس مکان کی جگہ ایک میدان تھا اور وہ بابا بھی ایک خونی بلا تھی جس نے عدنان کو اپنے اسیب سے جکڑ لیا تھا۔ سلیم کو اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ اس کا بچپن کا دوست اس سے بچھڑ چکا تھا۔ انہوں نے بہت سی شامیں اور بے شمار دن اکٹھے گزارے تھے۔ بہت خوبصورت بچپن ایک ساتھ کھیلا تھا۔ اب ریل گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی، لیکن عدنان کا زندگی کا سفر اب ختم ہو چکا تھا۔ لیکن یہ شام، بلکہ یہ خونی شام ساری زندگی کو سلیم کو یاد رہے گی۔ وہ جب بھی اس خونی شام کے بارے میں سوچتا وہ کرب میں مبتلا ہو جاتا، کیونکہ اس کا دوست عدنان اسی کی آیت پڑھ کر پھونکنے سے مرا تھا۔ اگر وہ یہ آیت نہ پڑھتا تو جانے کتنی زندگیاں ختم ہو جاتی۔ اسے خود کی اور دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنے عزیز دوست کو موت کے منہ میں بھیجا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔